بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 11 مارچ 2011 کو جاپان میں آنے والے طوفان اور زلزلوں کے باعث اس کی معیشت تقریباً تباہ ہو چکی تھی اور لاکھوں لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب جاپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا کر ایک نئی کرنسی سامنے لانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے جاپان کے صدر نے چین کے کافی دورے بھی کیے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کے تمام ممالک امریکی کرنسی ڈالر کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے، جس سے امریکی معیشت تباہ ہو کر رہ جاتی۔ امریکی معیشت کو تباہ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کی کرنسی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا دیا جائے۔ اس عمل میں جاپان بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہا تھا، لہٰذا امریکہ نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جاپان کو ایک خفیہ پیغام بھیجا کہ اپنی معیشت کو ہماری پالیسیوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہم تم پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے حملہ کر دیں گے۔ جاپان نے اسے ایک دھمکی سمجھا اور سوچا امریکہ کیسے سمندری طوفان اور زلزلوں کو ہتھیار کی طرح استعمال کر سکتا ہے۔ یہ سب تو قدرتی نظام ہے جسے کوئی انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ مگر 11 مارچ 2011 کو دنیا نے دیکھا کہ سمندر کی بڑی بڑی سونامی کی لہریں جاپان پر ٹوٹ پڑیں اور زمین زلزلوں سے لرز اٹھی، جس نے جاپان کی معیشت کو نیست و نابود کر دیا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ زلزلے صرف اسلامی ملکوں کو ہی ہٹ کیوں کر رہے ہیں، اور یہ سیلاب کی تباہ کاریاں آخر اسلامی ملکوں میں کیوں کر ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ بالفرض مان لیں کہ یہ حرب کا کمال ہے، تو پھر یہ سیلاب اور زلزلے چین اور روس جو زبردست امریکہ مخالف ریاستیں ہیں ان کو ہٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک اہم کوئسچن یہ بھی ہے کہ آخر اس کو بنانے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے حکم سے بارشیں ہوں گی اور وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، وہ قہر ڈالنے پر قادر ہوگا، زمین اس کے حکم پر اپنے خزانے باہر نکال دے گی، اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا پر ہوگا، اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے، اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلا بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ ہم اگر اس حدیث مبارک پر غور کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دجال خدائی موسموں پر کنٹرول رکھتا ہوگا، جس کے باعث وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہارپ نامی یہ پروجیکٹ دجال کے لیے ہی بنایا جا رہا ہے، جسے عالمی خفیہ تنظیموں کی جانب سے خفیہ طور پر دجال کے لیے تیار کیا ہے، اور یہ لوگ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ باقی یہ بات تو یقینی اور بدیہی ہے کہ جیسے ہر چیز کی ایک عمر ہے، اس کے پورا ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ پاک کے علم میں مقرر ہے، اس کے پورا ہونے کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی، زمین و آسمان، آدمی، جانور اور کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت جان نکلنے کی علامت ظاہر ہوتی ہے، ایسے ہی اس کائنات کی جان نکلنے سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھ جائے گا، زلزلے بکثرت آنے لگیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، اور حتیٰ کہ تمہارے درمیان مال و دولت کی بہتات ہو جائے گی اور مال بہت عام ہو جائے گا۔ اوپر مذکورہ حدیث میں قیامت کی ان چند نشانیوں کا ذکر ہے جن کی ابتدا تو آج سے بہت پہلے ہو چکی ہے، البتہ ہر آنے والے سالوں میں ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ فتنوں کا ظاہر ہونا، قتل و غارت گری کا عام ہو جانا اور اہل علم کا اٹھ جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئیں، اس کا مشاہدہ ہر شخص کر رہا ہے۔ البتہ جہاں تک قیامت کی نشانی زلزلوں کی کثرت کا تعلق ہے تو یہ امر بھی چند سالوں سے مشاہدہ میں ہے کہ ہر سال بلکہ بسا اوقات ایک ہی سال میں وقفہ وقفہ سے تباہی مچا دینے والا زلزلہ دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں ظہور پذیر ہو رہا ہے، اور اللہ کی پناہ
یہ سلسلہ اس وقت تک رکنے والا نہیں ہے جب تک قرب وقوع قیامت کے طور پر 3 بڑے اور ہولناک زلزلے اس دنیا میں نہ آ جائیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت نہ آئے گی جب تک کہ اس سے قبل 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان 10 نشانیوں میں سے 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی یہ ہے کہ 3 جگہوں میں زمین کا دھنس جانا، یعنی 3 جگہ زلزلہ آئے گا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ ہمارے خیال میں جزیرۃ العرب میں وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں اس وقت امریکہ کی فوجی چھاؤنی موجود ہے۔ اس کے بعد وہ عظیم زلزلہ آئے گا جو ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے پھٹنے والی زمین کی قسم کھائی ہے۔ یہ پھٹنے والی زمین کی بات 14 صدیوں تک معلوم نہ ہو سکی، یہاں تک کہ جیولوجی نے پچھلی صدی میں اس بات کا انکشاف کیا اور اصحاب علم نے زیر زمین ایک میدان ہموار اور زرخیز ایسا تلاش کیا جہاں یہ پھٹنے والی کیفیت رونما ہوتی ہے، اور وہی دنیا میں اکثر زلزلوں کا مرکز ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ نے پھٹنے والی زمین کی قسم کھا کر جو بات بیان فرمائی وہ دین اسلام، قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے ثبوت کے لیے ایک معجزہ ہے، تاکہ ملحد لوگ اپنے طریقوں سے اس کا انکشاف کریں۔ حالانکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے ہی قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما دیا۔ اطلاعات ہیں کہ اگلے 15 دنوں میں پاکستان، بھارت اور دیگر ممالک میں زلزلہ آنے کا امکان ہے۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان کو ایسے مواقع پر قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، شیطنت کا مقصد ہے کہ لوگوں کے دلوں سے خوف خدا ختم ہو جائے اور عالمی قوتوں کا خوف ان کے دل میں آ جائے، اللہ کی نافرمانی کی کوئی پرواہ نہ رہے۔ اگر عالمی قوتوں کی نافرمانی کرو گے تو یہ عالمی طاقتیں زلزلے اور سیلاب وغیرہ کا عذاب نازل کر دیں گے۔ یہ شیطنت کا مقصد ہے کہ عقائد بگڑ جائیں۔ زمانہ سے مرعوب ہونا ناقص ایمان کی علامت ہے، ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ قوم نوح پر جب طوفان آیا اس وقت یہ ہار پروجیکٹ کہاں تھا؟ جب قوم شعیب کو زلزلے نے پکڑا اس وقت یہ ٹیکنالوجی کہاں تھی؟ جب قوم صالح کو ایک چیخ نے پکڑا سب کے سب ایک دم منہ کے بل گر پڑے، اس وقت کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ جب قوم عاد کو ہوا نے زمین سے اٹھایا اور فضا میں ان کے سر آپس میں ٹکرائے اور ان کے بھیجے نکل کر ان کے چہروں پر لٹک گئے، پھر میرے رب نے ان کو زمین پر پٹخ مارا، اس وقت یہ ٹیکنالوجی کے کھڑے کیے گئے پہاڑ کہاں تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہر قوم اپنی بدعمالی کی وجہ سے برباد ہوئی۔ اللہ کی طرف سے بار بار وارننگ دی جا رہی ہے کہ نہ سدھرو گے تو صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ میری ویڈیو کا مقصد بالکل مایوسی پھیلانا نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ دجالی فوج کی لاکھ ٹیکنالوجی کے باوجود رب کریم اپنے حق پر کھڑے مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے گا۔ یقیناً یہ انسان کا سب سے مشکل ترین امتحان ہوگا جو منافقین، مشرکین اور حق پر کھڑے مسلمانوں کو الگ الگ کر دے گا۔